بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج آپ حضرات کی خدمت میں اذان کے تعلق سے کچھ مختصر سی معلومات پیش کرنی ہے کہ اذان کی ابتدا کب ہوئی اور کیا واقعہ پیش آیا، اور اذان کی شریعت مطہرہ کی نظر میں کیا حیثیت ہے، یعنی اذان کا دینا سنت ہے یا پھر واجب ہے، اور کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اذان و اقامت کہی ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ اذان کی ابتدا کب ہوئی اور کیا واقعہ پیش آیا، تو اذان کی ابتدا سن 1 ہجری میں ہوئی، اور واقعہ یہ پیش آیا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت نماز کے لیے کوئی اعلان وغیرہ نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اس وقت سبھی نمازی حضرات اندازے سے مسجد میں حاضر ہو جایا کرتے تھے اور اپنی نماز کو ادا کر لیا کرتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی اس صورتحال کی وجہ سے، نماز کے انتظار کی وجہ سے نمازیوں کو زحمت اٹھانی پڑتی تھی، کیونکہ بیک وقت سب کے سب حاضر نہیں ہو سکتے تھے، انتظار کیا کرتے تھے۔ تو اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام کے اندر یہ گفتگو پیدا ہوئی۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور آپس میں بات چیت کرنی شروع کی کہ نماز کے وقت کے لیے کوئی ایسی علامت ہونی چاہیے کہ جس کو سن کر یا دیکھ کر سبھی نمازی وقت پر مسجد کے اندر حاضر ہو جایا کرے۔ تو بعض حضرات نے مشورہ دیا کہ عیسائیوں کی طرح ناقوس بجایا جائے تاکہ اس کی آواز کو سن کر سبھی نمازی مسجد میں حاضر ہو جایا کرے۔ بعض نے مشورہ دیا کہ نہیں، بلکہ یہودیوں کی طرح سینگ بجایا جائے اور اس کی آواز کو سن کر مسجد میں حاضر ہو جایا کریں گے۔ بعض نے مشورہ دیا کہ نہیں، بلکہ جب نماز کا وقت ہو تو آگ جلا دی جائے اور اس آگ کو دیکھ کر یا اس کا دھواں دیکھ کر سبھی نمازی مسجد میں حاضر ہو جایا کریں گے۔ لیکن ان تمام مشوروں کو پسند نہ کیا گیا، بلکہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو کسی ایک آدمی کو مدینے کی گلیوں میں بھیج دیا جائے تاکہ وہ مدینے کی گلیوں میں پھر کے لوگوں تک نماز کے وقت کا اعلان کر دے اور لوگوں تک نماز کے وقت کی اطلاع فرما دے۔ تو اس رائے کو پسند کیا گیا اور اس کام کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا۔ لیکن اسی دوران ایک صحابی گزرے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ رات میں سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص آسمان سے اترا اور دیوار کے کنارے پر کھڑے ہو کر اس نے اذان کے الفاظ کہے، یعنی جو اب اذان دی جاتی ہے وہ الفاظ کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی اخیر تک اس نے پوری اذان پڑھی۔ تو جب وہ صحابی صبح کو بیدار ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا پورا خواب بیان کیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی پہلے ہی اطلاع کر دی گئی تھی ان الفاظوں کی، یعنی اس اذان کی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ کا خواب بالکل سچ ہے، اور جو کلمات تم نے سیکھے ہیں یہ کلمات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلاؤ، کیونکہ ان کی آواز عمدہ ہے، ان کی آواز بلند ہے۔ تو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ سیکھے، اذان سیکھی۔ اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینی شروع کی۔ تو جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز پہنچی تو آپ بیدار ہوئے اور اپنی چادر کو سمیٹتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جواب دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو کلمات ابھی بلال نے کہے ہیں وہی کلمات میں نے اپنے خواب کے اندر دیکھے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے
اس وقت امت کو تعلیم فرمائی اور امت کے درمیان یہی طریقہ رائج کر دیا گیا۔ اور دوسری بات کہ اذان کی شریعت مطہرہ کی نظر میں کیا حیثیت ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ شریعت مطہرہ میں اذان کی حیثیت یہ ہے کہ اذان کا دینا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کسی وجہ سے بغیر عذر کے اذان نہ دی جائے تو اذان کا ترک کرنا گناہ ہے۔ یعنی ہر نماز کے لیے جو پانچوں ٹائم کی نماز پڑھی جاتی ہے ان نمازوں کے لیے اذان کا دینا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور تیسری بات کہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اذان اور اقامت کہی ہے یا نہیں، تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اذان و اقامت کہی ہے۔ علامہ رافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک سفر میں بذات خود اذان دی اور اقامت کہی اور اس کے بعد پھر ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ علامہ رافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک سفر میں زوال شمس کے بعد یعنی سورج کے زوال کے بعد اذان کہی، اس کے بعد اقامت کہی، پھر آپ علیہ السلام نے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ تو اسی طریقے سے بعض روایات دیگر کتابوں میں بھی محفوظ و مکتوب ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنفس نفیس بذات خود آپ علیہ السلام نے اذان و اقامت کہی ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔